کیونکہ شب معراج کا شب بھی ہے، اس کی وراثت سے کچھ سوال پوچھے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ لکھا کہ پاک اور وزارت جس کو چاہے چاہیے اپنے بندے کو راہ کے دلی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے، جس کے جیت کو لگا دو تو ہم دکھائیں اپنے بندے کا فطرت کی نشانی، بے شک وہی ہے سب کو سننے والا دیکھنے والا۔ آج شب معراج کے اس بابرکت موقع پر جب بالا آئے جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اس کی روحانی تشریح فرما ہے، انہوں نے ہمیں اسی کے متعلق دو سوال اور کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی معراج کیوں عطا کی، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اس روح کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ارادہ طریقے سے اللہ نے اپنا جو ہے اس پر بتایا۔ معراج کے موقع کے اوپر تو معراج یعنی جو کہ تمام مومنین کے لیے معراج ہے، اس کی تعداد 50 سے 5 کر دینے میں بھی کیا ہو سکتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب میں 1,24,000 پیغمبر بتایا جاتا ہے کیوں بیچتے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن کیوں بیچتے 1,24,000 پیغمبروں کو پتہ ہوتا ہے۔ ان سب میں ایک ہی بات کہے کے ساتھ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، بات ایک ہی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور بندے مانگو۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو مخلوق کو پیدا کرتی اور صرف پیدا نہیں کرتی، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات زندگی کے لیے وسائل بھی فراہم کرتی ہے، ایسے نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے، دوسری تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے مسائل پیدا کیے، تمہیں عقل و شعور دیا، تمہاری حفاظت کی، اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں بھی تمہارے لیے اجر رکھا، بنیاد بنائی، تو تمہارا یہ فرض ہے کہ جس ہستی نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے تمہارے اوپر اس کو ماننا لازم ہے، اور وہ ایک اللہ ہے، ایک ہستی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام پیغمبروں نے صلی اللہ علیہ وسلم سب نے ایک ہی بات کی اور وحدانیت کی تبلیغ کی، اللہ ایک ہے تو مخلوق بہت ساری، 1,24,000 پیغمبر اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ بھائی بت پرستی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو شریک نہ بناؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو تمام آسمان سائنس میں اس کی مثالیں جتنی مشہور ہوئے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدائش کے بعد تمہاری ماں کے سینے میں جو چشمے ڈال دیے دودھ کے، ساتھ ہی ساتھ ہر پیغمبر نے یہ بات فرمائی کہ ہمارا بات بھی ایک نجات دہندہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر جو انعام و اکرامات کیے ہیں، ہم سب
غنیمہ ہے، یہ جداسا ہے، اور ایک بندہ سب سے آخر میں آئے گا، وہ اس کے اوپر اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی تکمیل ہوگی اس بندے پر جو ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا رہے، تمام انبیاء آتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں پیش کی ہوئی سمجھ کر۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں لکھا حضرت آدم کو ہی تکمیل کیوں نہیں جانے کر دی تو معلوم، حضرت موسیٰ پہ کیوں نہیں کر دی، حضرت سلیمان پہ کیوں نہیں کر دی؟ اس کے بارے میں دیکھیے ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت سماوات پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی۔ سب نے یہ کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے متعلق نہیں ہوتے، اور اگر آپ نے یہ بال ہمارے کندھوں پر ڈال دیا تو ہمارا تو وجود ہی ہونا ہو جائے گا، یہ کرے گا۔ اور اس امانت کو انسان نے اٹھایا، ہمارا اٹھانا ضروری ہو، انگلش نے اٹھا دیا، بغیر سمجھ نے اٹھا دیا، اس کے اندر سبب اور صلاحیت پر تھی نہیں، پہاڑ کی صلاحیت نہیں ہے، تمام آسمانوں کی صلاحیت نہیں۔ آپ غور کریں، آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، گروہ جبرائیل بھی ہیں، گروہ میکائیل بھی ہیں، زمین کے اندر کتنے چیزیں لانے بنائی، ہر ہم لوگوں نے دیکھا یہ بڑی بھاری چیز ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ انسان نے سکھایا یوں کرے ضرور بھولنا تعلیم بتائی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی اور انسان نے اس امانت کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور مشیت بن گئی کہ اس کی امانت کی تکمیل ہو، شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امانت پوری کی پوری اس کو منتقل ہے۔ اس شعور کے ارتقاء کے لیے، شعور کے اندر سبق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کا نمبر دیا۔ اب وہ کہ آدم ہے، آدم کو ایک سبق دی گئی، آدم کا دوسرے پیغمبر آئے وہ سبق ڈبل ہو گئی، پھر اور پیغمبر آئے وہ سبق کیا گئی مضاعف ہوتی ہے، ٹکرائی ہوتی ہے، اس میں جمع کر تو 1,24,000 شعور جب ایک جگہ جمع ہو اور وہ 1,24,000 شعور کی مجموعی صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اليوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو آتے کہ اب میں نے اپنی نعمت ان کے اوپر پوری کیوں پوری کر دی؟ اس لیے پوری کر دی کہ اب شعور اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ میری جو امانت ہے اور میرا جو ایمان ہے وہ پورے کا پورا اس کے اندر منتقل ہو سکتے ہی ہوگا اور اس کے اندر مستقبل اور سبق پیدا ہوگا۔ اب یہ سوال کیا انسان حضور کو معراج کیوں نہیں ہوئی، پیغمبروں کو کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذہنی سبق اور صلاحیت ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں سے زیادہ ہے مجموعی کا، اور دوسرے پیغمبروں کو معراج اس لیے حاصل نہیں کہ ان کے سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب کہ معراج میں ان کو تشریف لے گئے، فاصلہ رہ گیا، جو تماموں کا فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے راز نیاز کی باتیں کی، تو راز نیاز کی باتوں سے بھی اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کریں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکت کی زیادہ شعوری سکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سند کہ ناجیبل ہوا اب مہاراج جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا میں اس کی سند دے رہا ہوں گے میری اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی میں آپ کی بات نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت جو ہے 1,24,000 کا برس سے زیادہ ہے. یہ تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کیا کہی دوسری بات یہ کہتی معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئی اور اس کے بعد 5 رہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں میں نے کتابوں میں ضرور پڑھا اس کو لیکن میں اس مستقل چاہتی ہوں آج اس مضبوطی ہیں بہت ساری. میں نہیں سمجھتا ہوں اپنے چاہے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تیسرا چوتھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کا کوئی معامل نہیں. فکان کا بقوصین اور اتنا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یہ چوبی کا بالکل فاصلہ نہیں ہوا. جس بندے کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ اس کے بعد اللہ کی باتیں کی اور اس کو تیسری چوتھے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام برابر گائیڈ کرے تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی بڑی حدیث ہے اگر یہ حدیث ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اللہ سے برابر باتیں کر رہا ہے تو واپس آتا ہے حضرت موسیٰ پھر بھیجتے ہیں پھر وہ جاتا ہے پھر یہ کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک PhD آدمی کو ایک PhD آدمی کو تیسری چوتھی کلاس کا آدمی بیٹھا تو میرے جو اپنا چاہتے ہیں اس میں میں موجود تو وہ میں فتوا دے دوں یہ کیا ہے لیکن میری سمجھ میں یہی بات ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور اس میں اور خدا نے خاص طور سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھائی میرے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ دلی وقت پیغمبر سب جانتے ہیں قرآن جانتے ہیں لیکن یہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہیں اس میں سے کم از کم یہ بات ہے کہ اس میں یہ دوائی بات ہے سیدھی بات ہے اللہ تعالیٰ 5 نمازیں اب قرآن میں تو 5 نمازوں کا تذکرہ بھی نہیں بول جاتے 3 نمازیں ہیں تو یہ جو 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہیں یہ تو ایک خواہش مجھے لگتی ہے اس بات سے مطابق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں سے چونکہ پیغمبر ہے ہمارے بھی پیغمبر ان کی فضیلت ثابت ہو جائے اس لیے یہ سلسلہ 50 نمازوں سے 5 نماز پتا ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازی کو کون پڑھتا ہے بھائی وہ جو نمازی نہیں ہے نماز کہتے ہیں صاحب 5 6 میں بیٹھ گئے اور وہ ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گا روٹی بھی کھانا بھول جائیں گے گھر کی 2 سبزی بھی لانا بھول جائیں گے 5 6 گھر اور نماز پڑھیں گے تو آپ بچی اللہ بھی کرو کبھی نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے آپ کا دن نہیں لگتا 5 6 دن آپ کا دن لگا فلم کوئی چل جائے گا نا آپ ٹی وی پہ سب بیٹھے ہوئے سارے رات بیٹھے ہوئے مثال ہے اگر آپ ہو جائے لیکن کوئی آدمی 4 رکعت کی نیت بند ہے اور اس سے آپ یہ کہیں بھائی 1 رکعت کی صحیح پڑھ لے کوئی نہیں ہوتا میں نے شامل ہوں آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ نماز کا یہ 50 نمازوں کا مسئلہ ہے یہ تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی. مہاراج یہ ہے کہ نماز پڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو نماز کی طرح قائم کیا جائے اور رکھی جائے نہیں ہے. تو اس کو بتانا قرآن پاک میں ایک توفیق ہمارا کہ نماز الصلاۃ تنہی بھاشا نہیں کرتے کہ نماز جو ہے انسان کو خواہشات اور انقلاب سے روکتی ہے. لیکن ماشاء اللہ ہم آج کے سارے لوگ بیٹھے ہیں
تو میں زندگی نماز کتنی ہوا شاید نہیں کرا سکتے. اب تو لوگ یہ کہتے تھا نماز اپنی جگہ، بے ایمانی اپنی جگہ، دغدازی اپنی جگہ، مکاری اپنی جگہ. وہ الگ کام ہے، الگ کام. اس لیے اگر آدمی نماز پڑھتے خواہشات شراہت سے نہیں بچا تو اس کو کسی بھی صورت میں نماز نہیں کرے. نماز کا مطلب ہی ہے کہ انسان جو خواہشات ان کے راستے نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے بھی ذکر فرمایا تو ساتھ ساتھ مومنین کی معراج کے ذکر فرمایا. الصلاۃ معراج المومنین کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے. معراج میں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھی کوئی بات سبق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قوم اللہ کی طرف سے اس میں حکمت بغیر حکمت کی حضور کا کوئی نہیں. الصلاۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان پھر جا کے نمازی ہوتا ہے، نماز کو اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ قائم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. تو مومن ہوتا ہے. مجھے فیصلہ سمجھ میں فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے. اور مرتبہ احسان یہ ہے، مرتبہ احسان کے دو لوگ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مومن یہ دیکھتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ اس کو صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے.